بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ذوالحج کے بابرکت دن میں صرف 3 بار سورۃ کوثر اور سورۃ اخلاص پڑھ لیں، خاندان کا ہر فرد کروڑ پتی بن جائے گا۔ 1200 کروڑ کا تگڑا وظیفے کا ایک راز۔ محترم ناظرین، ذوالحج کے بابرکت دن میں کسی بھی دن جس نے سورۃ کوثر اور سورۃ اخلاص ہمارے بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق پڑھ لی، انشاءاللہ غیب سے انتظام ہو جائے گا۔ اللہ والو، آج آپ کو ایک ایسی خوبصورت تسبیح کا عمل بتانے جا رہے ہیں جسے آپ نے ذوالحج کے دنوں میں کسی بھی ایک بابرکت دن میں پڑھ لینا ہے۔ یہ وظیفہ کروڑوں کا مالک بنانے کا آسان عمل ہے۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد اللہ پاک آپ کو دولت سے مالا مال فرما دے گا۔ راتوں رات آپ کی قسمت کا ستارہ بلند ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل کے ساتھ آپ پر رحم و کرم کا معاملہ ہوگا، کیونکہ اللہ والو، رب تعالیٰ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے مالا مال کر دے، جسے چاہے امیری عطا فرمائے، جسے چاہے غریبی عطا فرمائے۔ اللہ پاک ان کو مال و دولت سے نواز دیتا ہے جو اس کو اس کے پاک نام سے اس قرآنی صورتوں سے پکارتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرتے رہتے ہیں اور اس سے توبہ و استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کو کر لینے کے بعد رب تعالیٰ کی ذات آپ کو اتنا عطا فرما دے گی کہ آپ بھی مال و دولت سے مالا مال ہو جائیں گے، آپ بھی دوسروں کو دینے والے بن جائیں گے۔ آج کا یہ عمل آپ نے ذوالحج کے کسی بھی دن پڑھ لینا ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ جیسے ہی تسبیح کو پڑھنا شروع کریں گے، رب کی ذات اسی وقت آپ کی قسمت کو چمکا دے گی۔ راتوں رات آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے اوپر کامیابیوں کے تمام بند دروازے کھلنا شروع ہو گئے ہیں۔ اللہ والوں کی یہ تسبیح بہت ہی عظیم مجرب اور طاقتور ہے۔ اگر آپ اس کو ہمارے بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق کر لیں تو یقین جانیں رب تعالیٰ کی ذات آپ کو بے شمار رزق حلال عطا فرمائے گی۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ نے سچے دل کے ساتھ، پورے کامل ایمان اور یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اللہ پاک سے سچے دل کے ساتھ کچھ مانگے اور ہمیں عطا نہ ہو۔ یقین جانے بعض اوقات جو ہماری دعا کی قبولیت میں دیر ہو رہی ہوتی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہمارے حق میں کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ اس کے بندے کے لیے کیا چیز کس وقت درست ہے اور اس کے بندے کو اس نے کب اور کیسے کتنا نوازنا ہے۔ لہٰذا آپ کا کام ہے مانگنا، سچے دل کے ساتھ دعائیں مانگتے جائیں، اپنی اصلاح کے لیے، حاجت کے لیے، اللہ سے مراد کے لیے اللہ پاک کو پکارتے جائیں۔ اللہ پاک کی ذات ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتی ہے۔ اللہ والو، ذوالحج کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں کثرت کے ساتھ رب تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگی جاتی ہیں، جس میں کثرت کے ساتھ رب تعالیٰ کے حضور دعاؤں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آج کے دن رب سے مانگو، اولاد کی خوشیاں مانگو۔ جو لوگ بے اولاد ہیں ان کے صدقے رب تعالیٰ ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ آج کم نہ مانگنا، جیسے بھی حالات ہیں، جیسی بھی پریشانیوں کا سامنا ہے، معاشی بدحالی، تنگ دستی، گھریلو ناچاکی، دفتری پریشانی، بیماری، خاندانی دشمنی، ناجائز مقدمہ بازی، کاروباری پیچیدگیاں، آج رب تعالیٰ سے رو رو کر ان مشکلات سے نکلنے کا حل مانگتے جاؤ۔ خوشحالی چاہتے ہو تو رب تعالیٰ کی ذات سے بے شمار دولت چاہتے ہو، بے شمار رحمتیں اور برکتیں سمیٹنا چاہتے ہو تو خدارا آج کا دن ضائع نہ کرنا۔ آج کا دن ضائع ہو گیا تو پھر آپ کو یا مجھ کو یہ کہنے کا کوئی حق نہیں کہ دعائیں مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی، ہماری حاجت روائی نہیں ہوتی، ہمارے مقاصد پورے نہیں ہوتے۔ میرے وہ تمام بھائی، میری وہ تمام بہنیں زندگی میں کسی قسم کی پریشانی کا شکار ہیں، مالی پریشانی ہے، گھریلو پریشانی ہے، زندگی کو ایک نئے سرے سے شروع کرنا چاہتے ہیں، ایسی زندگی جس میں بدحالی نہ ہو،
غربت نہ ہو، مشکلات نہ ہو، تنگ دستی نہ ہو، ایسی زندگی جس میں دکھ پریشانی یا ٹینشن نہ ہو، ایسی زندگی جس سے آپ کا رب بھی آپ سے راضی ہو جائے اور آپ کی دنیا بھی آسان ہو جائے اور آخرت بھی آسان ہو جائے، تو خدارا آج کے دن یہ خصوصی وظیفہ کر لیجئے۔ آج کے دن اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے اس سے مانگتے جائیں، اسے پکارتے جائیں۔ رب کی ذات سننے والی، جاننے والی ہے۔ اب آپ کو وظیفے کا طریقہ کار بتاتے چلیں۔ وظیفہ آپ نے کب کرنا ہے، کتنی تعداد میں کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو ماہ ذو الحج کا کوئی بھی بابرکت دن، پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، آپ کسی بھی نماز کے بعد اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، چلتے پھرتے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ کرنا آپ نے وضو کی حالت میں ہے۔ جتنی بھی آپ کی دولت کی تنگی ہو، رزق کی، پیسوں کی، کاروبار کی، جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں، آپ اس وظیفے کو اس مقصد کے لیے کر سکتے ہیں۔ بہنیں جو نیک رشتوں کی تلاش میں ہیں، اس وظیفے کی بدولت نیک رشتے مل جائیں گے۔ وہ بھائی جن کو تنخواہ کا مسئلہ ہے، ان کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، وہ بھی اس وظیفے کو لازمی کریں۔ مرد حضرات مساجد میں، خواتین گھر پر وظیفہ کر سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس خصوصی وظیفے کی برکت سے آپ کی زندگی میں ڈھیروں برکتیں اور خوشیاں عطا فرمائے گی۔ اگر آپ اس وظیفے کو کسی بھی نماز کے بعد کر رہے ہیں تو فرض نماز فوراً بعد جیسے ہی آپ سلام پھیرے تو وہیں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر 3 یا 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے سورہ کوثر پڑھ لینی ہے 1 مرتبہ۔ سورۃ کوثر پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اسی طرح سورۃ اخلاص بھی پڑھنی ہے۔ سورۃ اخلاص بھی 1 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ 1 مرتبہ سورہ کوثر ہو گئی، 1 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھ لی، پھر دوبارہ سے آپ نے دہرایا، دوبارہ اسے آپ نے 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لی، 1 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی۔ اسی طرح سے آپ نے 3 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، مگر پڑھنا اس ترتیب سے ہے کہ پہلے آپ سورہ کوثر پڑھنے کے فوراً بعد سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ کل ملا کر 3 دفعہ ایسا کرنا ہے۔ جب آپ 3 مرتبہ سورہ کوثر اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ چکے ہیں تو اس کے فوراً بعد رب تعالیٰ کے 3 نام یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ان تینوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا۔ آپ نے ٹوٹل 41 مرتبہ ان 3 ناموں کو پڑھ لینا ہے اور پھر آخر میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر 3 یا 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور پھر رب تعالیٰ کے حضور انتہائی عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر اپنے مقصد کے لیے دعا مانگ لیں۔ اللہ والو، آج کے دن جس مقصد کی نیت سے دعا مانگیں گے، اگرچہ وہ مقصد جائز ہو، رب تعالیٰ کی ذات آپ کو عطا فرمائے گی۔ رب تعالیٰ سے ذاتی مکان چاہتے ہیں، ذاتی گاڑی چاہتے ہیں، کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کا رزق حلال چاہتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل رب تعالیٰ کی ذات عطا فرمائے گی۔ اپنی ہر پریشانی اور مسائل کے حل کے لیے اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ توبہ و استغفار کے ذریعے متوجہ ہوں۔ اللہ پاک آپ کے معاملات آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ پریشانی یا تکلیف کو دور فرمائے۔ اس پاک دن کے صدقے اللہ پاک ہم سب کی جھولیاں من چاہی مرادوں سے بھر دے۔ یا اللہ ہمیں عذاب قبر، عذاب جہنم سے بچا لے۔ بے اولادوں کو اولاد دے۔ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خیر اور صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔